السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں کلاس کے فارسی جماعت کے طلباء و طالبات، فارسی کے اس نصاب میں 12ویں کلاس کے ہم آج ہماری دوسری نظم ایام برشگال پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایام برشگال جو ہے موسم برسات کے ایام، یعنی دا مانسون سیزن کو کہا جاتا ہے۔ مسعود سعد سلمان اس نظم کے شاعر ہیں، اور ایام یوم کی جمع ہے، اور برشگال مطلب جو ہے وہ مانسون ہوتا ہے، برسات، بارش۔ ٹوٹل اس نظم میں 10 اشعار ہیں، اور چلیے ہم اس کی تمہید پڑھ لیتے ہیں۔ بچوں، برسات قدرت کا اہم عطیہ ہے۔ اگر برسات نہ ہوتی تو انسان کاشتکاری بھی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے زندگی گزارنے کا سامان مہیا ہو سکتا تھا۔ یہ خوشگوار موسم ہر طرح سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس میں باغوں میں پھول کھلتے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، اور مناظر فطرت پر ہر طرف شباب نظر آتا ہے۔ شاعر نے ذیل کی نظم میں اس حقیقت کی عکاسی کی ہے۔ تو اس تمہید میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تینوں موسم میں سب سے زیادہ انسان کے فائدے کا جو موسم ہے کاشتکاری کے لحاظ سے، وہ برسات کا ہے، اور نہایت خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ اور شاعر نے جو ہے اسی بات کو اس نظم میں دہرایا۔ تعارف شاعر: مسعود سعد سلمان 1016 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا عروج و زوال ابراہیم شاہ غزنوی کے عہد سے وابستہ ہے۔ ابراہیم شاہ کی نظر کرم سے مسعود کو پنجاب کی حکومت ملی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے مسعود کو بدگمانی کے باعث قید کر لیا۔ مسعود نے معذرت میں بادشاہ کی شان میں قصیدے کہے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ جب ابراہیم شاہ کا انتقال ہو گیا تو 12 برس کے بعد مسعود کو قید سے رہائی ملی، مگر چند روز بعد پھر وہ سلطان وقت کو لوگوں نے ورغلایا اور انہیں مزید 20 سال قید میں کاٹنا پڑے۔ وہ جب رہا ہوئے تو ان کو بادشاہوں سے نفرت ہو گئی، اور انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت میں زندگی گزار دی۔ سن 1121 میں ان کا انتقال ہوا۔ مسعود شاعری میں عدیم النظیر تھے۔ انہوں نے بے مثال قصائد نظم کیے ہیں۔ انہوں نے عربی، ہندی اور فارسی تینوں زبانوں میں دیوان مرتب کیے ہیں، مگر اب محض فارسی کا کلام ہی ان کا ملتا ہے۔ یہ دیوان کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ تو تھا تعارف شاعر کا۔ اب ہم اس نظم میں کا خلاصہ کیا ہے، پہلے نظم کے پڑھنے سے پہلے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے موسم برسات کی عنایات بیان کی ہیں، کہ کیا کیا موسم برسات سے ہم کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ موسم برسات سے ہم کو کیا کیا عنایت کرتے ہیں۔ شاعر موسم باراں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تو ہمارے ملک کا موسم بہار ہے، تیری وجہ سے ہمیں گرمی کی سخت موسم سے نجات ملتی ہے۔ 13واں جو ایران کے کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے، یہ ایرانی نظم ہے، تو 13واں کے مہینے نے تیرے آنے کی بشارت دی ہے۔ اے بارش، تو نے ہر طرف ابر کے لشکر بھیج دیے ہیں، تیری ہوائیں ابر لے کر آتی ہیں، تیرے بادلوں میں تلوار کی سی چمک ہے، بادلوں کی گڑگڑاہٹ نقارے بجاتے ہوئے آتی ہے، تیری آمد سے سبزہ تر و تازہ ہو گیا ہے اور زندگی میں مٹھاس پیدا ہو گئی ہے، تیری آمد سے ہماری زندگیوں سے یکبارگی اندھیرا دور ہو گیا ہے، اور موسم گرما شکست کھا کر الٹے پاؤں لوٹ گیا ہے، اور تیری آمد پر ہم آفرین کہتے ہیں، تجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ موسم برسات جو ہے وہ کس طرح ہمارے لیے ایک خوشگوار موسم ہے۔ چلیے اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں سب سے پہلے اس نظم کو کیسے پڑھیں گے۔ برشگال بہار ہندوستان، اے نجات از بلائے تابستان، داد از تیرما بشارت ہا، باز رستیم ازاں حرارت ہا، ہر سو از ابر لشکرے دارے، در امارت مگر سرے دارے، بادہا تو میغہا دارند، میغہائے تو تیغہا دارند، رادہا تو کوس ہا کو بند، چرخ گوید ہمیں کے بخشو بند، تب و حال ہوا دیگر کر دی، دشت ہارا ہما سمر کر دی، سبز ہارا تراوتے دادے، عمر ہارا حلاوتے دادے، راغ را گل زمردی کر دے، باغ را شاغ بصدی کر دے، تیر بگزشت ناگہاں برما، منہزم گشت لشکر گرما، حب بزا اب رہائے پرنم تو، خرما سبز ہائے خرم تو۔ پہلا شعر: برشگال اے بہار ہندوستان، اے بارش کے موسم،
वर्षाकाल है बाहर हिंदुस्तान, ए बारिश के मौसम, ए हिंदुस्तान के मौसम बहार, ए नजातस बलाए ताबिस्तान, नजात दिलाने वाले, ए ताबिस्तान यानी गर्मी का मौसम है ना, और ए गर्मी के मौसम से नजात दिलाने वाले, ए बारिश के मौसम, ए हिंदुस्तान के मौसम, ए गर्मी के मौसम से नजात दिलाने वाले। दूसरा शेर, दादे अस तैरमा बशारत हा, दी हमको खुशखबरी तैरमा महीने में, तूने हमें जो है तैरमा के महीने से तेरी खुशखबरी हमें तैरमा के महीने ने दी। बाज रस्तेम अज हरारत हा, जो हमने गर्मियों से नजात पाई, बाज रस्ते में नजात पाई, और तेरे आने की खबर हमें खुशखबरी तैरमा के यानी ईरान के कैलेंडर के चौथे महीने ने दी, और फिर हमने गर्मी से नजात पाई। ईरानी कैलेंडर का एक महीना होता है, उसका आगाज़ 22 जून से होता है और ये 22 जुलाई को ख़त्म होता है। हिंदुस्तान में 7 जून से बारिश का आगाज़ होता है। शायर ने इसी बात की तरफ इशारा किया है। हरसु अज अब्र लश्करे दारे, तू चारों तरफ बादलों का लश्कर रखता है। दर अमारत मगर सरे दारे, क्या तू अमारत का कोई बड़ा मनसब रखता है? यानी अमारत यानी अमीरी, अथॉरिटी, यानी ऐसा लगता है कि तू किसी सरदार की मानिंद बादलों की फौज लिए हुए आता है। ए अय्याम बरशगाल, ए मौसम में बरसात, तू चारों तरफ बादलों का लश्कर रखता है। हर सुअज अब्र लश्करे दारे, दर अमारत मगर सरे दारे, क्या तू अमारत का कोई बड़ा मनसब रखता है? यानी ऐसा लगता है कि जैसे कोई तू सरदार है और तू बादलों की फौज लिए हुए आता है। चौथा शेर है, बाद हाय तू मेघहा दारंद, बाद कहते हैं हवा को और मेघ कहते हैं अब्र को, है ना। बाद हाय तू मेघहा दारंद, तेरी हवाएं बादल रखती हैं, और मेघ हाय तो तैघा दारंद, मेघ बादल, तैघ तलवार, और तेरे बादल तलवार रखते हैं। मुराद बारिश के दौरान अक्सर बिजलियां चमकती हैं, कड़कती हैं। शायर ने इन बिजलियों को तलवार कहा है, उसको तलवारों से तशबीह दी है। तो तलवारें भी बिजलियों की मानिंद ही चमकती हैं, इसलिए कहा है कि बादहा तू मेघहा दारन, तेरी हवाएं बादल रखती हैं। मेघ हाय तू तैघा दारन, और तेरे बादल तलवारें रखते हैं। अगला शेर है, राद हा तू कोसहा को बंद, चरख गोयद हमी के बख्शुदन। राद कहते हैं बिजली की कड़क को, थंडरिंग और लाइटनिंग को कहते हैं, और कोस कहते हैं बड़े नकारे को, जो कैटल ड्रम होता है उसे कहते हैं। तो राद हा तू कोसहा को बंद कहते हैं तेरी बिजलियाँ नकारे बजाती हैं, कोस नकारे कोबंद बजाती हैं, और चरख आसमान गोयत कहता है कि बख्शोबंद, कि वो पेश जो वो है वो पिस रहा है। कशोबिदन के मानी कूटना और पीसना के होते हैं। आसमान को आमतौर पर चक्की कहा जाता है, चक्की से तशबीह दी जाती है। तो यहाँ पर शायर कहता है कि तेरी बिजलियाँ नकारे बजाती हुई आती हैं, और आसमान कहता है कि वो गोया पीस रहा है। तबाओ हाल हवा दिगर कर दी, तबा कहते हैं फितरत को, नेचर को, और हाल कहते हैं कैफियत को, कंडीशन को। दश्त हारा हमा समर कर दी, हाँ तूने हवा के मिजाज और तबीयत को दूसरा ही कर दिया, और सब जंगलों को फल बना दिया। दश्त हारा हमा समर, सारे जंगल जो है फलों से भर गए हैं। और तबाओ हालो हवा दिगर कर दी, तूने हवा के मिजाज और तबीयत को हरा हरा कर दिया है। यानी सब मौसम तेरी वजह से एकदम सरसब्ज़ और शादाब हो गया है, अच्छा हो गया है, और सब जंगल फलों से भर गए हैं। मौसम गर्मा में हवाएं गर्म होती हैं, खुश्क होती हैं, बारिश की वजह से हवाएं सर्द और मरतूब हो जाती हैं। इसलिए शायर कहता है कि मौसम बरसात तूने हवा का मिजाज बदल दिया है, जंगल को सरसब्ज़ और शादाब कर दिया है। वहाँ हर तरफ फलों फूल खिल रहे हैं, और ये फूल जो है फलों में बदल जाएंगे। ओके, सब्ज़हारा तरावते दादे, तूने सब्ज़े को तरावत यानी नमी बख्शी है, ताजगी बख्शी है। तूने सब्ज़े को नमी, ताजगी, फ्रेशनेस बख्शी है। उम्रहारा हलावत दारन, हलावत कहते हैं शीरीनी, मिठास, और ज़िंदगी, उम्र को यानी ज़िंदगी को गोया स्वीटनेस, मिठास अता कर दी।
تو نے سبزے کو نمی بخشی ہے اور زندگی کو مٹھاس عطا کر دی ہے. راغ را گل زمردی کر دی. راغ کہتے ہیں چمن کو، ہے نا، چمن کو کہتے ہیں، اور گل زمردی کہتے ہیں زمرد کے رنگ کا، ایمیرالڈ کلر. تو راغ را گل زمردی کر دی، زمردی سے مراد سبز رنگ ہے. اور باغ را شاخ بسدی کر دی، اور بسدی سے مراد سرخ رنگ ہے، کورل ریڈ، مونگے کی طرح سرخ. تو اے بارش کے موسم تو نے جنگلوں کو ہرا بھرا کر دیا، یعنی زاغرا گل زمردی کر دی. اے بارش کے موسم تو نے جنگلوں کو ہرا بھرا کر دیا، یعنی ہر طرف گراس ہے، ہریالی ہے، اس لیے وہ زمرد کے مانند ہو گئے ہیں. اور باغوں میں باغرا شاخ بسدی کر دی، اور باغوں میں پھول کھلے ہوئے ہیں جو ایک دم ریڈ ایمرالڈ سرخ رنگ کے ہیں، اسی لیے باغ موموں کی طرح گویا سرخ سرخ نظر آ رہے ہیں، لال نظر آ رہے ہیں. تیرے بگزشت ناگہاں برما، منہزم گشت لشکرے گرما. ہاں، اچانک ہم پر ماہ تیر گزرا، جس کی وجہ سے موسم گرما کے لشکر نے پسپائی اختیار کی. منہزم کہتے ہیں شکست کھایا ہوا، ہزیمت اٹھایا ہوا، ڈیفیٹڈ، ہے نا. ہاں، اچانک ہم پر ماہ تیر گزرا، جس کی وجہ سے موسم گرما کے لشکر نے پسپائی اختیار کر لی ہے، یعنی موسم گرما کا جو لشکر ہے وہ چلا گیا ہے. تیرے آنے پر گویا تو جو آیا ہے اے موسم برسات، تیرے آنے سے گرمی کے موسم جو ہے وہ گویا شکست کھا کر بھاگ گیا ہے، شکست کھا کر بھاگ گیا ہے. تو نے گرمی کو جو ہے ٹھنڈک سے بدل دیا ہے. حبذا اب رہا ہے پورنم تو. حبذا کہتے ہیں آفرین، شاباش، بریوو، ہے نا، کانگریچولیشن. خرما سبز ہائے خرم تو. خرما یعنی خوش ہو جاؤ. اب بھی اٹ از ناٹ اے میٹر ٹو وری، بی ہیپی، اب خوش ہو جاؤ کہ خرم سرسبز و شاداب، اب فریش رہو. حبذا، واہ واہ کیا خوب ہیں. اب رہا ہے پورنم تو، تیری نمی سے بھرے ہوئے بادل. سبز ہائے خرم، خرما سبز ہائے خرم تو، اور تیرا سبزہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے. تیرے بادل نمی سے بھرے ہوئے رہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور تیرا سبزہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، ایسی ہم دعا کرتے ہیں. تو آخری شعر میں شاعر نے موسم برسات کو دعا دی ہے کہ تو نے ہمارے لیے جتنی خوشخبری لائی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی سلامت رکھے. تو اس طرح سے بچوں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے موسم برسات یعنی ایام برشگال کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. بچوں موسم برسات جو ہے وہ ہمیشہ کسانوں کی مدد کرتا ہے. ہر ملک میں جو ہے کسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چلیے اب ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو حل کر لیتے ہیں، سرگرمیاں. سب سے پہلا سوال ہے درج ذیل مصروں کو قوس میں دیے ہوئے مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے. کمپلیٹ دا فالوئنگ لائنس ود دا ہیلپ آف دا ورڈز گیون ان دا بریکٹس. اے نجات از بلائے تابستان، اوکے. ہر سو از ابر لشکر می دارے، میغھا تو تیغھا دارند، دشت ہارا ہما سمر کر دے، منہزم گشت لشکرے گرما. بہت آسان ہے. اس کے بعد ہم کو کراس ورڈ پزل سالو کرنا، اشاروں کی مدد سے درج ذیل معمہ حل کیجئے، ہے نا. رہائی، یہاں پہ رہائی جو ہے دائیں سے بائیں پہلا ہے، تو رہائی کا مطلب ہو رہا ہے یہاں پہ نجات، نون جیم الف تے، نجات، اوکے. دوسرا ہے امیری. امیری کو کہا گیا ہے امارت، الف میم الف رے تے، ہے نا، دائیں سے بائیں. تیسرا ہے ہریالی. ہریالی کو کہا ہے سبزہ، سین بے زے چھوٹا ہے. چوتھا ہے اچانک. اچانک کو کہا گیا ہے ناگہاں، نون الف گاف ہے الف نون، اوکے. یہ تو ہو گئے دائیں سے بائیں. ابھی اوپر سے نیچے موسم گرما. موسم گرما کو کہا گیا ہے تابستان، تے الف بے سین تے الف نون، اوکے. تو اس طرح سے یہ معمہ ہم نے حل کیا ہے. اس کے بعد نظم سے جمع کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے، ہے نا، جمع کے الفاظ. تو جو بھی الفاظ میں ہا آ جاتا ہے، ہا بچوں
ہے نا. جیسے بشارت ہا، حرارت ہا، باغ ہا، میغ ہا، تیغ ہا، رعد ہا، کوس ہا، دشت ہا، سبزہ ہا، عمر ہا، ابر ہا. یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں جمع کے الفاظ ہیں. اس کے بعد پلیورلس ہیں نا، فائنڈ آؤٹ پلیورلس. دین درج ذیل الفاظ کو فارسی زبان میں لکھیے. رائٹ دا فالوئنگ ان پرشین، ہے نا. برسات کو کہتے ہیں برشگال، مصیبت کو کہتے ہیں بلا، موسم گرما کو کہتے ہیں تابستان، آسمان کو کہا گیا ہے چرخ، اور ہوا کو کہا گیا ہے باد، بے الف دال. اوکے، جسے ہم باد صبا کہتے ہیں. اس کے بعد درج ذیل اشعار کا ترجمہ اور وضاحت اردو یا انگریزی میں کیجیے. برشگال بہار ہندوستان اے نجاتس بلائے تابستان، دادے از تیرما بشارت ہا، باز رستیم آ ازاں حرارت رہا. ہے نا. تو برسات کے موسم میں بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، کبھی کبھی بادلوں کی گرج اور سنائی دیتی ہے، بجلیوں کی کڑک اور چمک دکھائی دیتی ہے. بارش کی وجہ سے ہوا کی گرمی اور خشکی ختم ہو جاتی ہے، ہوا میں نمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. جنگلوں میں چاروں طرف سبزہ اگ جاتا ہے، باغوں میں پھول کھلتے ہیں، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. کسان اپنے کھیت کی تیاریاں کرتے ہیں، ہر طرف موسم سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، ہوا تر و تازہ ہو جاتی ہے اور زندگی میں گویا مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. سوکھے جنگل ہرے ہو کر لہلہاتے ہیں اور باغ جو ہے وہ پوری طرح سے گلوں سے پر نظر آتے ہیں. تو اس طرح جو ہے سارے جو ہے موسم پر برسات کا ایک اہم تبدیلی رونما ہوتی ہے. چھٹا ہے برسات کے موسم کی خوشگوار تبدیلیوں کو اپنے الفاظ میں لکھیے. وہی ہے کہ برسات کے موسم کی خوشگوار تبدیلیاں یہ ہوتی ہے کہ کسان کھیتی کا کام شروع کرتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی اشعار کی وضاحت میں پڑھا ہے کہ موسم برسات ہندوستان میں بہار بکھیرتا ہے، موسم گرما سے نجات دلاتا ہے، تیرما نے آنے کی خوشخبری دی ہے کہ تو نے آ کر ہمیں اس گرمی سے چھٹکارا دیا ہے. تو موسم بہار بھی جو ہے ہمیں موسم برسات جو ہے ہمیں گرمی سے چھٹکارا دیتا ہے. کسان اپنے کام شروع کرتے ہیں اور سوکھے ہوئے جنگل اللہ تعالیٰ ہرے بھرے کر دیتے ہیں. سرسبز و شاداب موسم ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی جو ہے وہ موت جو ہے وہ حیات میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی جتنے سوکھے پیڑ ہم کو نظر آتے ہیں، اللہ پاک بارش کے ذریعے سے ان کو حیات یعنی زندگی عطا کرتا ہے، ان کو جلا بخشتا ہے. اوکے. اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بارش کے موسم میں ہونے والی خوشگوار تبدیلیاں جتنی بھی ہوتی ہیں اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور موسم گرما سے لوگوں کو نجات ملتی ہے نا. تو یہ نجات جو ہے بہت کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس لیے موسم گرما سے بہت زیادہ لوگوں کو نجات ملتی ہے. تو اس طرح سے بچوں ہم نے دیکھا، یہ ہم نے چیپٹر کو کمپلیٹ کیا ہے، پویم کو کمپلیٹ کیا ہے، جس کا نام ہے ایام برشگال، یعنی برسات کا موسم. امید ہے کہ آپ کو یہ نظم جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اس نظم کی اچھے سے اسٹڈی کیجئے. 10 اشعار ہیں اس میں اور آپ کو یہ نظم ایگزام میں آ سکتی ہے. آپ جو ہے آگے بھی ہماری نظمیں دیکھیے فارسی کی پوری، اور سارا کورس تقریباً ہم نے پڑھا دیے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اوکے، اللہ حافظ.